اچھا، ان اسپیکولیٹو تھیوریز میں جو ڈیٹیلڈ تھیوری ہے سوشل کنٹریکٹ تھیوری، جو تھوڑا بہت پرووائڈ کرتا ہے بیس اوریجن آف دا اسٹیٹ کو، لیکن یہ ڈیٹیل میں ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ذرا آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دو۔ اس کے حوالے سے جو سپورٹرز ہیں اس تھیوری کے، ان میں برطانیہ کے جو وہ ہیں مفکرین ہیں، اس میں تامس ہابس اور جان لاک، یہ پرومیننٹ مفکرین ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، جان لاک اور تامس ہابس۔ اور دوسرا جو ہے فرانس کا جو مفکر ہے وہ ہے روسو۔ ان تینوں نے اس نظریہ کو سپورٹ بھی کیا ہے اور اس کو پیش بھی کیا ہے، اور ان تینوں نے 3 قسم کے حالات اس کے لیے بیان کیے ہیں۔ فار ایگزامپل دی اسٹیٹ آف نیچر، دی اسٹیٹ آف نیچر، دی اسٹیٹ آف نیچر، اس کو اردو میں حالتی فطری کا زمانہ کہا جاتا ہے، حالتی فطری کا زمانہ۔ لیکن تامس ہابس اور روسو اور جان لاک، ہر ایک کی اپنی دی اسٹیٹ آف نیچر ہے، ہر ایک کی اپنی اسٹیٹ آف نیچر ہے۔ مثلا اسٹیٹ آف نیچر سے مراد وہ حالت ہے، وہ قدرتی اور فطرتی زمانہ ہے جس میں تامس ہابس کے مطابق اس دور میں لوگ تنہا رہتے تھے، کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہ تھا، انسان فطری اعتبار سے خود غرض تھا، اس لیے لالچی اور جنگجو تھا، کسی کی جان یا مال کو تحفظ نہیں تھا۔ یہ دور سادہ ترین الفاظ میں جس کی لاٹھی اس کی بینس، مائٹ از رائٹ والا کانسیپٹ پہ بیسڈ آن تھا۔ گویا اچھا، اس کے علاوہ ہابس جو ہے وہ کہتا ہے کہ حالتی فطری کے زمانے میں اسٹیٹ آف دا نیچر میں کیا تھا، انسان کی زندگی تنہا، وحشیانہ اور مختصر تھی۔ گویا کہ تامس ہابس اس زندگی کو قبل از معاشرتی کہتا ہے، پری سوشل کہتا ہے۔ یہ لفظ پہ ذرا سوچی، پری سوشل کہتا ہے، پری سوشل۔ گویا کہ یہ زمانہ جو تھا اکارڈنگ ٹو تامس ہابس کے مطابق یہ زمانہ کیا تھا، یہ زمانہ پری سوشل تھا، یعنی لوگ سوشل بھی نہیں تھے۔ جان لاک جو کہ برطانوی مفکر یہ بھی ہیں، وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف دا نیچر میں لوگ فطرت کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس فطری حالت میں تمام لوگوں کو اسی ریاست میں 3 قسم کے حقوق حاصل تھے: حق زندگی، رائٹ ٹو لائف، حق جائیداد، رائٹ ٹو پراپرٹی، اور حق آزادی، رائٹ آف انڈیپینڈنس یا ایکسپریشن، انڈیپینڈنس آف ایکسپریشن، یہ حاصل تھی۔ گویا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ پری سوشل نہیں تھا، یہ اسٹیٹ آف دا نیچر میں لوگ، اصل میں یہ لوگ پری پولیٹیکل تھے، قبل سیاسی تھے، وہ مہذب تھے لیکن سیاسی طور پر آرگنائزڈ نہیں تھے۔ گویا کہ جان لاک اس دور کو پری پولیٹیکل کہتا ہے، پری پولیٹیکل یعنی سیاسی سے پہلے۔ گویا کہ پولیٹیکلی they were not organized, politically they were not aware، لیکن پری سوشل، وہ کہتا ہے کہ پری سوشل نہیں بلکہ یہ لوگ مہذب تھے، قانون فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ پری پولیٹیکل تھے۔ جو تیسرا وہ ہے مفکر ہے جس کو ہم روسو کہتے ہیں، اور یہ فرینچ تھا خود، وہ کہتا ہے کہ انسان چونکہ فطرت اعتبار سے اچھا ہے، یہ بات ٹھیک بھی اس کی ہے، لہذا وہ ضمیر اور عقل کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا، اور جو کچھ اپنے لیے وہ ناپسند کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرتا، اور جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا۔
لیکن یہ کہتا ہے کہ نہ ان کو ٹھیک طریقے سے بولنا آتا، نہ وہ لباس سے واقف تھے، وہ فطرت کی طرح معصوم اور بے ضرر انسان تھا۔ اور کہتا ہے کہ ہم ان افراد کو جو اسی وقت اسٹیٹ آف نیچر کے دور میں رہتے تھے، وہ نہ خوش تھے اور نہ ناخوش تھے، تو پھر کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان بیٹوین تھے، وہ نہ خوش تھے اور نہ ناخوش تھے۔ وہ اس کے لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ کیئر فری زندگی گزار رہا تھا۔ کیئر فری، کیئر فری یعنی لاپرواہ قسم کی زندگی، لاپرواہ قسم کی وہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ کس کا وہ خیال ہے؟ یہ روسو کا خیال ہے، یہ روسو کا خیال ہے جو فرینچ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ والی چیزیں آپ نے لکھ ڈالی ہیں، تو میں اس کو واش آؤٹ کرتا ہوں۔ پھر یہاں پہ اچھا یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ دوسری جو حالت ہے فطری حالت سے نکلنے کی وجوہات، یہ لوگ کیوں فطری حالت سے نکل گئے؟ فطری حالت سے نکلنے کی وجوہات اچھا وہ کازز کیا تھے، کیوں یہ لوگ اکارڈنگ ٹو دیز تھری سائنٹسٹ، پولیٹیکل سائنٹسٹ، تھنکرز، کیوں اسٹیٹ آف دا نیچر سے یہ لوگ نکلنا چاہتے تھے؟ کوشچن ذہن میں آتا ہے۔ تو پھر ان تینوں کے اپنے اپنے وہ رائے ہیں۔ ہابس پھر کہتا ہے، ہابس کا خیال یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں وہ کہتا ہے کہ لوگ وحشی تھے، جس طرح یہ پری سوشل تھے، اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس کے علاوہ جس کی لاٹھی اس کے بینس والا تصور وہاں پہ تھا، تو گویا کہ لوگ ان چیزوں سے تنگ آ کر کیا انہوں نے سوچا کہ یار کیوں نہ اس حالت کو چھوڑ کے اپنے حالت کو خود بدلتے ہیں اور ایک ایسی حالت میں چلے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ رول آف دا لا ہو، جہاں پہ رائٹ از مائٹ ہو، نہ کہ مائٹ از رائٹ والا تصور ہو۔ تو یہ تھوڑا بہت ذہن کو یہ چیز باتی ہے کہ ہاں یہ لوگ اس حالت سے نکلنا چاہ رہے تھے، لیکن جان لاک اور روسو کے نظریے کے مطابق لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ تو پھر ضرورت کیوں پیش آیا کہ لوگ اس حالت سے نکل کے دوسری حالت میں چلے جائے، اور یہ جو تین بنیادی حقوق ہے، حق زندگی ہے، حق جائیداد ہے اور حق آزادی ہے، اس سے استفادہ بھی کر رہے تھے۔ تو جان لاک اور روسو نے یہ جواب دیا ہے کہ ہاں یہ تو ہے، لیکن روسو نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جب ان لوگوں کی اس فطری حالت میں، اس زمانے میں لوگوں میں سانپ گھس آیا، سانپ وہ جائیداد کو کہتا ہے، سانپ گھس آیا، گویا کہ جائیداد کو سانپ سے تشبیہ دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ رفتہ رفتہ لوگوں میں یہ مشکل ہوتی گئی کہ میرا اور تیرا یہ تصور باہمی تنازعات کا سبب بن گیا، اور لوگ اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ کیوں نہ ہم اپنے پہلے والی معصومیت اور لا علمی اور یہاں تک کہ غربت، وہ صرف ہم خوش رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کوٹیشن دیا ہوا ہے، اور روسی کے الفاظ ہیں کہ give us back our innocence, ignorance and poverty which alone can make us happy۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حالت سے لوگوں نے کیا لوگوں نے واک آؤٹ کیا، لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھائی ہم نے واپس اپنی پہلی والی حالت میں جانا ہے، لہٰذا یہ لوگ اسی طرف واپس جانے لگے۔ جب یہ میرا تیرا تصور آیا، جب جائیداد سانپ گھس آیا، اور پھر کیا ہوا، لوگ اسی طرف واپس جانے لگے۔ جہاں تک جان لاک کا تصور ہے، تو جان لاک کہتا ہے کہ وہ لوگ پری پولیٹیکل تھے، سوشل تھے اور پری پولیٹیکل تھے، اور تین حقوق بھی حاصل تھے، حق زندگی، حق جائیداد، حق آزادی،
لیکن وہ کہتا ہے کہ جب کوئی تنازع مسئلہ آ جاتا تو فیصلہ کس سے کروائے؟ وہ فیصلہ جب ہو جائے کون اس کو نافذ کرے؟ گویا کہ نافذ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا یہ کوئی نہیں تھا، لہٰذا ہر ایک اپنے انداز سے اس کی تشریح کرتا تھا، جس سے ساری مشکلات وہ پیدا ہو جاتی تھی۔ لہٰذا لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی حالت میں چلے جائیں کہ جہاں پہ لوگ ہمارے فیصلے بھی کریں، جب کوئی ہمیں مشکل مسئلے آ جائیں اس کو حل بھی کرے اور ان فیصلوں کو نافذ بھی کرے۔ اچھا، تو تیسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سوشل کنٹریکٹ تھیوری کی، سوشل کنٹریکٹ تھیوری کی دی اسٹیٹ آف نیچر، دوسرا جو تھا فطری حالت سے نکلنے کی وجوہات۔ اب کیا ہوا؟ لوگ اس حالت سے نکل گئی، وجوہات کیا تھی، وجوہات میں نے ڈسکس کر دیے۔ اب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک سوشل کنٹریکٹ کیا، ایک سوشل کنٹریکٹ کیا جس کو معاہدہ کیا کہا جاتا ہے؟ معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، بس اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ، اتنا ٹائم نہیں لگے گا، جلدی جلدی اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو معاہدہ عمرانی کے حوالے سے ہابس، پھر اسی کی طرف ہم آتے ہیں۔ معاہدہ عمرانی کے حوالے سے ہابس کا کیا خیال ہے؟ ہابس کہتا ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور آپس میں کنٹریکٹ کیا، معاہدہ کیا، جس کی روح سے وہ اپنے اوپر حکمرانی کی جملہ حقوق ایک شخص یا اشخاص کی اسمبلی کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور اس اجتماع میں جو لوگ موجود تھے، جو لوگ معاہدہ کرنے آئے تھے اس اجتماع میں موجود تھے، ہر ایک نے یہ سٹیٹمنٹ دیا۔ وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں انگلش کے بجائے، میں اپنے اوپر حکمرانی کی جملہ حقوق سے اس شخص یا ان اشخاص کے حق میں اس شرط پر دستبردار ہو جاتا ہوں، اپنی جملہ حقوق کو چھوڑتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کرے اور اسے حکمرانی کا حق دے۔ ہر ایک نے آ کے ساری مجمع کے سامنے کہا کہ اس فلاں شخص جو بادشاہ اس کو وہ کرتا تھا، یا یہ جو اشخاص کی اسمبلی ہے، جتنے بھی اشخاص تھے، اس کے حق میں اس شرط پہ میں دستبردار اپنے جملہ حقوق سے، اپنے حقوق کو چھوڑتا ہوں کہ آپ اجتماع میں جتنی بھی افراد ہیں، آپ میں سے ہر ایک یہ کریں کہ اپنے جملہ حقوق سے اس شخص یا ان اشخاص کے بارے میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ یہ ہابس کہتا ہے کہ ہر ایک آتا اور اس طرح بات دہرا کے وہ چلا جاتا۔ لاک کہتا ہے کہ لوگ کیا کریں، لوگوں نے کیا کیا، وہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور ایک معاہدہ کر دیا۔ اس معاہدے کی روح سے 3 بنیادی حقوق کے تحفظ کے خاطر انہوں نے دوسرے تمام حقوق سے معاشرہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا۔ اچھا، وہ کیا تھے؟ حق زندگی، حق جائیداد اور حق آزادی۔ ہر ایک شخص نے آ کے یہ کہا کہ میں اپنے ان 3 حقوق کی حفاظت کے لیے فلاں شخص کو، ایک شخص کو وہاں پہ نامینیٹ کیا کہ فلاں شخص کو میں اپنے اوپر حکمران مقرر کرتا ہوں۔ اگر وہ ان حقوق کی حفاظت نہ کر سکا تو لوگوں کو اس کے خلاف بغاوت کرنے اور اسے اپنے منصب سے ہٹانے کا اختیار تھا، کہ ہم آپ کے خلاف بغاوت بھی کر سکتے ہیں اور منصب سے آپ ہٹیں گے بھی، بشرطے کہ آپ ہماری ان 3 حقوق کو وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ روسوں نے، ہابس، جان لاک اور روسوں نے کیا کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ ایک جمع پر جمع ہو کر اپنے جملہ حقوق سے کسی ایک شخص یا پورے مجمع کے حق میں نہیں بلکہ مجمع کے منشاء عام جس کو نے جنرل ول کہا اس کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یعنی روسو کہتا ہے، اب سنیں ذرا، ہابس نے کیا کہا کہ اس ایک شخص یا اشخاص کی اسمبلی کو میں اپنے اوپر حکمرانی کا حق دیتا ہوں۔ جان لاک نے کہا کہ میں
تمام حقوق سے معاشرے کے حق میں دستبردار ہوتا ہو اور اس شخص کو معاشرے کے حق میں اور اس شخص کو اپنے اوپر حکمرانی کے لیے مقرر کرتا ہو بشرطے کہ وہ میرے ان 3 حقوق کو تحفظ دلوا سکے. اگر وہ تحفظ دینے میں ناکام رہا تو گویا کہ میں اس کے خلاف بغاوت کرنے اور اسے منصب سے ہٹانے میں حق بجانب ہوں گا. روس کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اس طرح نہیں ہوا. یہ لوگ جب آپس میں اکٹھے ہوئے، اجتماع کیا، تو آپس میں اس بات پہ یہ لوگ راضی ہوئے کہ میں کسی شخص یا مجمع کے حق میں نہیں، بلکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جس کو جنرل ویل کہتے ہیں، منشاء عام، اس کے حق میں اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں. گویا کہ روسو کا خیال تھا کہ عوام کی مرضی اصل میں میری اوپر حکمرانی کرے گا، کہ عوام کی جو منشا ہے، جو جنرل ویل ہے، وہ میں اپنے اوپر حکمرانی کا حق ان کو دیتا ہوں. اچھا، اب اس کے چند امپلیکیشنز ہے، معاہدہ کے چند نتائج ہے. مثلا ہابس کا جو معاہدہ ہے یہ یک طرفہ ہے، جس میں حکمران فریق نہیں، جبکہ لاک اور روسو کے معاہدات میں معاہدات 2 طرفہ ہے. یعنی ہابس کیا کہتا ہے؟ ہابس کہتا ہے کہ اس شخص یا ان اشخاص کے بارے میں تمام حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں. تو یہ عوام کی ایک طرف سے معاہدہ. بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، جو بادشاہ اشخاص اسمبلی تھی اس نے کچھ کہا کہ ہاں ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، یہ نہیں کہا. گویا کہ ہابس کا جو وہ تھا کنٹریکٹ تھا وہ یک طرفہ تھا، اس میں حکمران فریق نہیں. اور لاک اور روسو کے معاہدات 2 طرفہ ہے. 2 طرفہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جان لاک نے یہ بات کی کہ اگر یہ ان 3 حقوق کو تحفظ دینے میں ناکام رہے، حکمرانوں سے کہا، تو ہم آپ کے خلاف احتجاج بغاوت بھی کر سکتے ہیں اور ہٹائیں گے بھی. وہ ایک اس کو بھی شامل کیا. اور معاہدات اکثر 2 طرفہ ہوتے، یک طرفہ نہیں ہوتے. اسی طرح جو وہ ہیں روسو ہے، روسو نے بھی یہ کہا کہ میں ان تمام لوگوں جنرل ویل کے بارے میں اپنے حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں. تو یہ بھی 2 طرفہ ہے. تیسری جو بات ہے کہ ہابس کا جو زمانہ ہے یہ اسٹیٹ آف دا نیچر ہیں، یہ پری سوشل ہے، اور روسو اور جان لاک کا پری پولیٹیکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس معاہدہ کی اہمیت بھی تھوڑا بہت ہے. میں بتاتا ہوں اہمیت اور پھر اس پہ تنقید اور پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. اچھا، اہمیت اس کی یہ ہے، امپورٹنس، کہ اس نظریہ کی روح سے یہ بات انسانوں کے ذہن میں تو آ گئی کہ ریاست ایک مین میڈ انسٹیٹیوشن ہے، ایک ہیومن مین میڈ انسٹیٹیوشن ہے، انسانی ادارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو افراد معاشرہ ہے، ریاست کے جو افراد ہیں، کیا اس کو اپنی حقوق اور خصوصاً آزادی کے جو حقوق ہے اس کے احساس دلانے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ اقتدار اعلیٰ کی مختلف کنسپٹ اور تصورات کو اجاگر کیا. فار ایگزامپل لیگل ساورینٹی، پاپولر ساورینٹی، ڈی فیکٹو، ڈی جور، یہ جو فارمز آف ساورینٹی ہے، یہ جو تصورات ہے اس کو اس میں اجاگر کیا گیا. اور اس کے علاوہ رایامہ کو بھی اہمیت دی گئی، جنرل ویل میں رایامہ کو بھی اہمیت دی گئی. اب ہم آتے ہیں کرٹیسزم کے اوپر. جس طرح ہم نے ان 2 پہ کیا، اس پہ تھوڑا بہت کرٹیسزم میں کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم دیکھیں بقول ہابس یا جو لاک اور روسو کہتے ہیں کہ لوگ جنگجو، وحشی اور خود غرض تھے، تو کہ ان کے اندر معاہدہ اور متمدن سیولائزڈ زندگی گزارنے کا احساس کس طرح پیدا ہو گیا؟ اگر کوئی شخص غیر مہذب ہے، وحشی ہے، جنگجو ہے، تو اس کے ذہن میں وہی کنسپٹ ہوں گے. تو کس طرح اس کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو گیا؟ اس کے علاوہ اتنے بڑے اجتماع کو کس نے آمادہ کیا کہ آئیں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اپنے لیے؟ حکمران اور ریاست، ان 2 کو اپنے لیے وہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں مفکرین کہ
کوئی بھی ایک دوسرے کا تابع نہیں تھا، کوئی کسی کا بات نہیں مانتا تھا، اطاعت گزار کوئی بھی کسی کا نہیں تھا. تو یہ کنسپٹ کس طرح آیا کہ ہاں جی یہ ہمارے حکمران ہوں گے اور اس کے حوالے سے اس کے بارے میں ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہوں گے؟ گویا کہ یہ غیر منطقی بھی ہے. اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ معاہدات اکثر دو طرفہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ حبس کا دیکھیں یک طرفہ ہے. ٹھیک ہے. علاوہ ازین معاہدہ کے لیے، اس کے پاسداری کے لیے طرفین کے علاوہ ایک ثالث بھی ہوتا ہے، ثالث میڈیٹر بھی ہوتا ہے ایک، کہ فار ایگزامپل دو طرفین یا دو فریق کے درمیان کوئی معاہد تو تیسرا میڈیٹر اس میں ثالث بھی ہوتا ہے، تاکہ کیا کرے وہ ضرورت آ جائے تو وہ ثالث اس میں پھر ثالثی بھی کروائے. لیکن یہاں پہ کوئی ثالث ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اس کے علاوہ اس معاہدے کی شرائط کو اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف فریقین پر لاگو ہوتا تھا، ان کے آئندہ نسلوں پر یہ لاگو نہ ہوتا. تو اگر یہ لوگ ختم ہو جاتے تو آئندہ نسلوں پہ کس طرح اس بات کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا اس کے علاوہ یہ سوشلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرد کبھی بھی تنہا نہیں رہا ہے، وہ یا گروہ کی شکل میں یا بعد میں خاندان، کلان، برادری، ٹرائب وغیرہ اس شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ابن خلدون جو انتہائی امپورٹنٹ شخصیت ہیں عمرانیات کے حوالے سے، سوشیالوجی کو، وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے سوشل بائی نیچر ہے، وہ مدنی الطبع ہے، اس میں سیوک سینس موجود ہیں، لیکن یہاں پہ وہ انسان کو بالکل وحشی تصور کر رہا ہے. تو ان چند باتوں کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سوشل کنٹریکٹ تھیوری ہے یہ بھی مکمل طور پر، اگرچہ ان سے کچھ احساسات اور کچھ سینسز اور پولیٹیکل اویئرنیس اور اسٹیٹ اور جنرل ویل یہ کنسیپٹ تو کلیئر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی تاریخ میں کوئی ایسا نظریہ موجود ہو جس نے اسٹیٹ کو اوریجنیٹ کیا ہو اور لوگوں کو آپس میں بٹھا کے بالکل ایگزیکٹلی اسٹیٹ کا آغاز کیا ہو. تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ریاست اس نظریہ کی وجہ سے وجود میں آ جاتا ہے.